تاریخ میں آپ کے لیے دین کا اگر کوئی مضبوط قلعہ طوفانوں کے روکنے کا مسکن اور کوئی ایسا ستون ہے جس کے سائے میں بیٹھ کر یہ ملت اپنی طاقت کے ساتھ اڑنے والے فکروں کو روک سکتی ہے، طوفان کا مقابلہ کر سکتی ہے اور حالات کے رخ کو تبدیل کرنے میں مؤثر کردار ادا کر سکتی ہے، تو وہ آپ کا دینی قلعہ اور مرکز اور آپ کی مذہبی نعمت امارت شریعہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مذہبی نعمت کے طور پر آپ کو عطا کیا ہے۔ آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب مغلیہ سلطنت کا چراغ گل ہوا اور ملت کا شیرازہ منتشر ہو گیا تو اس شیرازہ کو جوڑنے میں اگر کسی تحریک اور تنظیم نے سب سے پہلے طور پر کوئی مؤثر عمل کیا تو وہ امارت شریعہ کا قیام، امارت شریعہ کے بحالیوں کی فکر مندی اور امارت شریعہ کے بحالیوں کے جہد مسلسل ہے جس نے مغلیہ چراغ کے گل ہونے کے بعد ملت کی شیرازہ بندی کا سب سے پہلا کارنامہ اس ہندوستان کی ترمیم پر انجام دیا۔ 1917 سے لے کر 1929 تک آپ تسلسل کے ساتھ غور کیجیے، حضرت مولانا عبدالمحسن سجاد رحمۃ اللہ علیہ وہی شخصیت ہے جنہوں نے 1917 میں سب سے پہلے انجمن بہار کا چراغ جلایا اور پھر جب انجمن بہار سے سکون نہیں ہوا اور ملکی سطح پر اس مرکز کے قیام کی فکر پیدا ہوئی تو آپ بے چین ہو کر دلی گئے اور آپ کے اسی فکر مندی کے نتیجے میں 1919 کے اندر جمعیت علماء کا قیام عمل میں آیا اور پھر جمعیت العلماء کے قیام کے بعد جب آپ کو اس فکر نے ستایا کہ کوئی بھی تنظیم اور کوئی جمعیت بغیر امیر کے مکمل کیسے ہو سکتی اور جب اس خواب کو پورا ہوتا نہیں دے گا تو آپ نے اپنے بڑوں سے اجازت لے کر اس پٹنہ کی سرزمین پر آ کر 500 علماء کو جمع کر کے اور اس علماء کی جماعت کے درمیان حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی صدارت میں سن 1921 میں امارت شریعہ کی بنیاد رکھی، اس کے امیر شریعت کا انتخاب عمل میں آیا اور سب سے پہلے امیر شریعت بدر الکاملین حضرت مولانا بدر الدین رحمۃ اللہ علیہ منتخب ہوئے جو اس وقت خان کا مجیبیہ کے سجادہ نشین تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ امارت شریعہ کا وجود یہ پہلا وہ طاقتور ملت کا قلعہ ہے جو کلمے کے نام پر ملت کے شیرازہ کو جو منتشر تھے اس کو مغلیہ سلطنت کے بعد اس ملت میں جوڑنے کے لیے سب سے پہلا اٹھایا گیا قدم تھا اور الحمدللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے پورے ملک کے اندر اس تحریک کو آگے بڑھایا۔ بہار اڑیسہ جھارکھنڈ کی سطح پر اللہ تعالیٰ نے اس کو جو قوت عطا فرمائی آپ اس کو محسوس کیجیے کہ جب سیاسی بیداری کیا اور عمل کا وقت آیا تو سب سے پہلے بہار میں جب الیکشن ہوا تو یہی امارت شریعہ تھی جس نے باقاعدہ انڈیپینڈنس پارٹی کے نام پر باقاعدہ پارٹی کا قیام کر کے الیکشن اپنے امیدواروں کو جتایا اور سب سے پہلے بہار میں حکومت بنانے میں جو مضبوط حصے داری کا کام انجام دیا وہ امارت شریعہ تھی جس نے اس ملک کے لوگوں کو خاص طور پر بہار کی جھارکھنڈ کے مسلمانوں کو سیاسی شعور کو بیدار پختہ بننے کی پہلی تحریک کا آغاز انہوں نے کیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ امارت شریعہ جس فکر پر قائم ہے اسی فکر کو دیکھ کر ملک کے بڑے عالم دین حضرت مولانا علامہ انور صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جب پٹنہ تشریف لائے تھے اور انہوں نے امارت شریعہ کے شعبات پر نظر ڈالی تھی تو آپ نے اپنے قلم سے امارت شریعہ کے رجسٹر پر جو تاثرات لکھے وہ صرف یہ تھے کہ میں نے امارت شریعہ کو دیکھا اور سمجھا، اس کے شعبات کو میں نے جانا، میرا یقین یہ ہے کہ امارت شریعہ کے اکابر نے جن پختہ اصولوں پر اور جس اخلاص کی بنیاد پر جن خاص شعبوں کو ساتھ لے کر امارت کی بنیاد رکھی ہے، اگر کبھی بھی اس ملک میں پلٹ کر یہ نظام مسلمانوں کے ہاتھ آیا تو اس کا نقش عمل وہی ہوگا جو امارت شریعہ کے اکابر نے ترتیب دیا ہے۔ آپ اس سے امارت شریعہ کو اس نقشے کے وزن کو محسوس کر سکتے ہیں، اس کی قوت کو محسوس کر سکتے ہیں۔ امارت شریعہ نے سیاسی عمل میں ملت کو بیدار کرنے کا کام کیا۔ امارت شریعہ نے تنظیم کے اعتبار سے کلمے کے نام پر ملت کو متحد کرنے کے لیے گاؤں گاؤں اور آبادی آبادی میں اپنے مبلغین کو بھیج کر کلمے کی بنیاد پر گاؤں میں نقیب کا انتخاب کر کے گاؤں میں مندروں کا انتخاب کر کے ایک ایسی کڑی تیار کی کہ بہار اڑیسہ کے ڈھائی سارے مسلمان اپنے گاؤں کی سطح پر نقیب، پنچایت کی سطح پر اس کے ذمہ دار، بلاک کی سطح پر اپنے ذمہ دار، ضلع کے سطح پر اپنے ذمہ دار سے ایک ایسی کڑی تیار کرے
تنظیم قائم ہے، عمارت شریعہ کے نقبہ موجود ہیں۔ حضرت مولانا مفتی اسلام مولانا محمد ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں تمام ضلع کے اندر تنظیمی ڈھانچے کو مضبوط کرنے پر خصوصی توجہ دی، اور آج اس کی برکت سے بہار اڑیسہ جھارکھنڈ کے تمام اضلاع کے اندر الحمدللہ کمیٹیوں کی تشکیل کا عمل پورا ہو چکا۔ ان کے ذمہ دار اور ارکان بھی بڑی حد تک پوری فعالیت کے ساتھ کام میں لگے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ بلاؤ کی سطح پر ہمارے شریعہ کا تنظیمی ڈھانچہ مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہو جائے، اس فکر کو لے کر کے کام کیا گیا، اور بلاؤ کی سطح پر بھی تنظیمی ڈھانچے کو مضبوط کرنے کے لیے پوری سرگرمی کے ساتھ کام کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ عمارت شریعہ نے ملی تنظیموں کو جوڑنے میں اور ملی تنظیموں کو وجود دینے میں بھی بڑا اہم رول ادا کیا۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ عمارت شریعہ ایک ماں کی حیثیت رکھتی ہے، جس کے کوکھ سے اللہ تعالیٰ نے اس آل انڈیا مسلم پریس اللہ بورڈ کو بھی وجود دیا، اور عمارت شریعہ کے اکابر کے قدموں کی برکت ہے، اور کے فکر اور سوچ کی برکت ہے کہ یہ جب ملت کے لیے طوفان کھڑے ہوئے تو انہوں نے اس فکر کو عام کیا، اور ان کی قوت ایمان اور فکری بلندی سے آل انڈیا مسلم پریس اللہ بورڈ کا وجود عمل میں آیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ فکر کی تدبیر کے تعلق سے کہ لوگوں کو فکری راہ میں رہنمائی کی جائے، اور فکری طور پر ان کے ساتھ قانونی جو مسائل ہیں پیدا ہوتے ہیں ان کے حل ان کو تعاون دیا جائے، اس کے لیے فکر کے قیدی کی بنیاد پڑی، اور اس میں بھی سب سے مؤثر اہم اور بنیادی کتاب عمارت شریعہ اور عمارت شریعہ کے تاج القدر حضرت مولانا مجاہد الاسلام قاسم رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آل انڈیا مسلم ملی کونسل کہ جب یہ بات محسوس کی گئی کہ بہت سارے عمل ایسے ہیں کہ ہمارا شریعہ کے پلیٹ فارم سے انجام نہیں دیے جا سکتے، اور ان کاموں کو کرنا ہمارے شریعہ کے ذمہ داروں نے اپنا حصہ سمجھا، تو آل انڈیا ملی کونسل کی بنیاد رکھی گئی، اور ہمارے شریعہ کے تاج القدر حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام قاسمی صاحب نے ملک کی سطح پر آل انڈیا مسلم پریس کی بنیاد رکھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ مسلم مجلس مشاورت اگر اس کی تاریخ کو بھی آپ پلٹ کر دیکھیں تو اس کو قائم کرنے پروان چڑھانے میں ہمارے شریعہ کے بزرگوں کا ہاتھ آپ کو نظر آئے گا۔ عمارت شریعہ نے اس ملک میں تنظیمی اعتبار سے بھی ملت کو جوڑنے، تنظیموں کو قریب کرنے، اور حسب ضرورت تنظیموں کو وجود دے کر ملت کی فلاح بہبود کے لیے کام کرنے کا جو کارنامہ انجام دیا، یہ صرف تاریخ میں ہمارے شریعہ کا حصہ ہے، ہمارے شریعہ کی چٹائی کا حصہ ہے، ہمارے شریعہ کا تاریخی کارنامہ ہے، جس تاریخی کارنامے کی کسی اور نظیر پورے ملک کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ اور میں پوری قوت ایمانی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں برصغیر کی ملی تاریخ کو مکمل کرنے میں جب تک ہمارے شریعہ کے تاریخی پیروں کا ذکر نہیں آئے گا، ملی تاریخ کبھی مکمل نہیں ہو سکتی۔ یہ عمارت شریعہ ہے جس نے ہمیشہ عدالت کے قلم پہ نظر رکھی، پارلیمنٹ کے تیور پہ نظر رکھی، اور جب بھی کوئی لوگ بھاگے ہیں اور جب بھی کسی طرف سے قیادت کی طرف سے ملت کے خلاف کوئی فتنہ برپا کیا گیا تو عمارت کے بزرگوں نے اپنے سینے کا بٹن کھول کر ان فتنوں کا مقابلہ کیا۔ یاد رکھیں 1967 میں معتبرہ بل کو واپس لینے میں سب سے مؤثر کردار ہمارے شریعہ کے اکابر نے ادا کیا۔ مسلم پریس اللہ بورڈ کا قیام 1971 میں یہ ہمارے شریعہ کے بزرگوں کا دین ہے۔ جب معتبرہ بل کے بعد یہاں پر شاہ بانو کیس کا قضیہ اٹھا، پورے ملک کے اندر طوفان تھا۔ آپ تاریخ میں نام پڑھیے ہمارے شریعہ کی چٹائی پر بیٹھنے والے ہمارے بزرگوں نے جو ہمارے شریعہ کے بھی قائد تھے اور آل انڈیا مسلم پریس اللہ بورڈ کے بھی قائد تھے، مضبوط تحریک چلا کر اس وقت کی حکومت کو اس بات پر مجبور کیا کہ اسپیشل سیشن بلا کر کے اس بل کو واپس لیا جائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب ایمرجنسی کا وقت تھا اور ملک میں بحران مچا ہوا تھا، حضرت مولانا منت اللہ رحمانی جو ہمارے شریعہ کی چٹائی کے امیر شریعت تھے، انہوں نے دلی کے تال کٹورا اسٹیڈیم میں اپنے سینے کا بٹن کھول کر کہا تھا کہ اندرا گاندھی ہم اپنے سینے کو تمہارے فوج کی گولی سے چھل نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کی شریعت کے خلاف اس قانون کو قبول نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اسی ملک کے اندر جب یہ معاملہ اٹھا، رائٹ ٹو ایجوکیشن کا معاملہ آیا، وقت کا معاملہ آیا، اور رائٹ ٹو ایجوکیشن میں ایسے دفعات ثابت کیے گئے کہ اس ملک میں کوئی
کرنے میں عرض نہیں کہ اسی امارت شریعت کی چٹائی پر آج اللہ کا ایک بڑی جوہ سال امیر شریعت حضرت مولانا احمد علی فیصل رحمانی رحمۃ اللہ علیہ آج وہ ہمارے اس دھرتی پہ اور ہمارے اس امیر شریعت کی چٹائی پر بیٹھے ہیں. یاد رکھیے باپ کا علم اگر بیٹے کو ازبر نہ ہو پھر کسر قابل میراث کیوں کر ہو. اللہ نے جو فراست دینی اور جو ایمانی بصیرت خانقاہ کی چٹائی اور ہمارے شریعت کی چٹائی میں رکھی ہے آج اللہ نے وہ نور اس اللہ کے بندے کے اندر منتقل فرمایا. اور میرا یقین ہے اور آپ سب بھی یقین رکھیں کہ عمارت شریعت کا کام ایک جمع سال امیر شریعت جن کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا کے دوسرے ملکوں کو بھی دیکھنے پرکھنے اور سمجھنے کا موقع دیا, جن کو اللہ تعالیٰ نے کئی زبانوں میں بہترین مہارت عطا فرمائی ہے. آج وہ اپنی صلاحیتوں سے, حکمت و تدبر سے, دانائی سے, اپنے آبائی اور خداداد فراست سے ہمارا شریعت کے کارواں کو آگے بڑھاتے رہے ہیں اور بڑھا رہے ہیں. ہمارا شریعت ترقی کی راہ پر کام کر رہے ہیں. آپ سب پوری قوت ایمانی کے ساتھ اس بات کا اظہار کریں کہ عمارت شریعت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہم آخری دم تک عمارت شریعت کے ہر تحریک پر لبیک کہنے اور ہر آواز پر لبیک کہنے کے لیے تیار ہیں. اللہ کے جذبہ ایمانی کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اس امیر شریعت کے عمر میں برکت عطا فرمائے. مسلم فیصلہ بورڈ کے اکابر کے دلوں میں برکت عطا فرمائے. اور اس وقت کے نام پر ہم جمع ہیں جس کے پر رات کی عمارت شریعت کوشش کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس دل کو واپس دلا کر ملت کو کامیابی سے ہم جناب فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.